السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ اپنا عمل خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جو رجت کا حفاظتی کورس ہم لائے ہیں، یہ صرف رجت سے حفاظت کے لیے نہیں ہے بلکہ زندگی بھر کے لیے ہے، اور یہ اس لیے زندگی بھر کے لیے کورس ہے کہ آپ کو آنے والے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جو اللہ کی قدرت، جو اللہ کی اطاعت، جو اللہ کی مرضی وہ ہے، لیکن ہمیں تو اپنی ہی حفاظت کے لیے کچھ کرنا ہوگا تاکہ اللہ ہمیں اپنے جسم پہ نہ پکڑے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جسم گواہی دے گا کہ اس نے مجھ سے یہ کیا ہے، یہ تکلیف دی، یہ دی، تو اللہ ان سے کہیں گے کہ کیا ہم نے آپ کو اتنی طاقت نہیں دی تھی کہ تم اس اندام کی، اس وضو کی حفاظت کر سکو، اس اعضاء کی حفاظت کر سکو۔ لہذا ہمارا کام ہے اپنے ایک حد تک۔ جس طرح ہمیں کینسر ہو جاتا ہے، اللہ معاف کر لے، تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں پیر کاٹنا پڑے گا، انگلی کاٹنا پڑے گی، کان کاٹنا پڑے گا، آنکھ نکالنا پڑے گی جہاں پہ کینسر ہو۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے دوسرے اعضاء محفوظ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اعضاء محفوظ کرنے کے لیے اپنی تدابیر تو کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے سامنے ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ جتنا ہم اپنی کر سکتے اپنی کریں گے، باقی اللہ کے آگے ہم بے بس ہیں، کیونکہ اللہ اس میں ہمیں نہیں پکڑیں گے۔ آج میرے سورہ اخلاص پہ ہی بات ہے۔ حفاظتی کورس میں پہلے باتوں میں نے یہ کہا تھا کہ جہاں پہ ہمیں تکلیف ہوگی ان کے لیے ہم پلا چیزیں یعنی تیل، پانی، شہد وغیرہ استعمال کر کے ان تکلیفوں کو دور کر سکتے ہیں، ان حفاظت کو اپنے پاس لا سکتے ہیں۔ شیطانی جناتی جو بھی طاقتیں ہیں ان کو ہم صحیح کر سکتے ہیں۔ آج میں بات کروں گا سورہ اخلاص میں۔ سورہ اخلاص جہاں پہ ہمیں حفاظت دیتا ہے، جہاں پر ہمیں نورانیت دیتا ہے، جہاں پہ ہمیں رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، وہاں پہ ایک پوری حفاظتی ٹیم، جس کو میں نور کی ایک طاقت کہوں گا، وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ہمارے تابع ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کے ذمے لگا لیتا ہے، کیونکہ سورہ اخلاص کا جو ہو جاتا ہے اور سورہ اخلاص جس کے لیے ہو جاتی ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بس ان کو دنیا کے اور کسی خزانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ سورہ اخلاص میں 200 علم کے دروازے چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ان 200 میں سے آپ کو ایک میں بھی غرق ہونے کا موقع ملے، غرق ہونے سے مراد گم ہو جانا، اس کے اندر جذبات ہونا، ان کے کیفیات میں چل جانا، تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہو۔ اس لیے حفاظتی کورس، جس طرح میں نے پریوں کے کورس میں ایک اللہ صمد کی بات کی، تو وہ بھی ایسی سورہ اخلاص میں ہی آتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی تعداد بھی 1000 سے کچھ اوپر ہوگی، اور خواتین اگر کرے گی تو 21 دنوں کا چلہ ہوگا، مرد کریں گے تو اس کو 41 دن کا چلہ کریں گے۔ اگر عامل بننا چاہتے، اگر صرف اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، یعنی گھر تک، پڑوسیوں تک وغیرہ یا خاندان تک حفاظت کرنا چاہتے تو ان کو بھی 21 دن کا ہی چلہ کرایا جائے گا۔ اور اس میں یہ ہے کہ کچھ طاقتیں آپ کی حفاظت کے لیے لگ جائے گی، اب پہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے، کیونکہ جو نقصانات ہمیں ہوتے ہیں، جو ہمارے ٹینشن، ڈپریشن کو بڑھا لیتا ہے، وہ ہماری رزق، تنگی، بدمزاجی، کینہ، حسد، یہ چیزیں انسان نہیں چاہتا کہ میرے اندر آ جائے، لیکن آ جاتی ہیں۔ اس کے اوپر یہ شیطانی طاقتیں یا اپنی حالات اتنے غالب آ جاتے کہ بیچارہ بے بس ہو جاتے۔ لیکن جو سورہ اخلاص کا چلہ آپ لوگ انشاءاللہ کرو گے، جتنے بھی اس کورس میں آئیں گے، ان سے یہ ہوگا کہ آپ کو ایک طاقتیں ملے گی، ایک رزق کے دروازے آپ پہ کھل جائیں گے، کسی بھی علم کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس سے آپ کو خود گائیڈ لائن ملے گی کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ یعنی کورس آپ لوگوں نے پورا کر دیا، پھر بھی آپ کے پاس ایک ایسا علم ہوگا، ایک ایسی ڈگری ہوگی، ایک ایسی صلاحیت ہوگی جو آپ کو حفاظت دے سکے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے باطنی نظر میں ایک تاثیر ہو جائے گی، جو باطنی نظر سے آپ لوگ آنے والی چیزوں کو پرکھ سکتے ہو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آنے والے وقت کو پرکھ سکتے ہو، اس چیزوں کو پرکھ سکتے ہو جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ یعنی کسی کاروبار میں آپ لوگ خاص بٹھانے چاہتے، اب ظاہری بات ہے جب حفاظت ہو گئی تو آپ نے تو کام بھی کرنے ہوں گے، اپنے آنے والے وقت کو بھی سنبھالنا ہوگا، اپنے بچوں کی، اپنے والدین کی، اپنے بہن بھائیوں کی حفاظت، اور آگے دنیا میں رہنے کے لیے کچھ ذریعہ معاش بھی ڈھونڈنا ہوگا۔ تو یہ سورہ اخلاص آپ کو ایک گائیڈ لائن کرے گی، ایک استخارہ دے گی، ایک رہنمائی کرے گی، جس سے آپ کو آنے والے وقت کے بارے میں، یہ تم کہتے ہو کہ میں نے پلا کاروبار کرنے، اس کے لیے کوئی چیز نہیں، سورہ اخلاص کو پڑھ لو، مختلف انداز میں سورہ اخلاص خود آپ کو بتا دے گی۔ یہ میں اس لیے ہر بار ایک ویڈیو میں، کئی ویڈیو میں میں نے کہا کہ عمل آپ کو خود گائیڈ لائن کرے گی، کیونکہ اس عمل کی طاقت آپ کے پاس ہوتی ہے۔ ہاں، ایک اور بات کہتی ہے، میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ ان کو روحانی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ایک انسان، اس کو میں نام دوں گا نا نکما،
معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو اس بات سے دکھ ہو جائے کہ یہ نکمہ کہہ رہے، لیکن کامچور میں کہوں، نکمہ کہوں یا کیا لفظ میرے پاس نہیں آ رہے، اردو میری کمزور ہے اس لیے بار بار معذرت کر رہا ہوں۔ لیکن آپ لوگ ایسے ہو جاتے کہ چلو میرے پاس تو پلا بندہ ہے، جس طرح ہم کسی شخص پہ حکم بار بار دیتے کہ یہ کام بھی کر لو یہ بھی کر لو، تو اس سے ہمیں اپنے نقصانات ہوتے۔ اگر میں اپنی بات کر لوں تو مجھے جو بیماریوں کے ایک وجوہات میں سے ایک یہ بھی وجوہات آئی تھی جو 1.5 مہینہ میں نے بستر پہ گزارا کہ میں گھر سے نہیں نکلا، سورج تک میں نے نہیں دیکھا اس 1.5 مہینے میں، اور اس کے پیچھے یہی بات تھی کہ میں گھر میں کمرے میں کام کے وہ جتنا اوپر میرے تھا یوٹیوب کی اور ویڈیو کی ہر چیز میرے ذمہ پر مریضوں کا، تو مجھے باہر جانے کا اور اس بیٹھنے سے ہی مجھے نقصان ہوا کہ میری اندر جو توانائی تھی سورج کی روشنی مجھے جتنی چاہیے وہ مجھے نہ میسر ہو سکی، اور اس کی وجہ سے پھر مجھے لاتعداد بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں کچھ حاسدین کی حسد بھی تھی، کچھ اور مسائل بھی تھے، لیکن کچھ میری کمزوریاں یہ تھی کہ میں نے سورج کی نمی وغیرہ کو اپنے اندر نہیں، یعنی میں اتنا کام میں مگن ہو گیا تھا، اتنی ٹینشن، اتنے لوگوں کی علاج وغیرہ پہ اتنا مشکل اپنے آپ کو، حالانکہ لوگ ان میں بھی شکایت کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتا۔ جب میں بیمار ہوں تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر وغیرہ سے، جو میرے ٹیچر وغیرہ سنبھالتے ہیں، ان کو میں نے ذمہ داری دی کہ آپ لوگ کر لیں، میں بیمار ہو چکا ہوں، اور سب نے میری اس بات کو تسلیم کیا تھا۔ کچھ مجبوریاں تھی کہ میں بیمار ہو گیا تھا، اب لازمی بات ہے ایک بندے پہ ہزاروں کا بوجھ آ جائے، ہزاروں کے مجموع کا بوجھ آ جائے، اور نہ ان سے چھپ سکتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے، نہ موبائل بند کر سکتے، تو اپنے آپ کو تو کچھ نہ کچھ تکلیف دینا ہی ہوگا، جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ تو اس لیے کہ سورہ اخلاص آپ کو ایک گائیڈ لائن، یہ اصل میں بات چلی تھی جنات سے کہ اگر آپ جنات روحانی مخلوق آپ کے سامنے آ جائے تو تم ایک نکمہ انسان بن جاتے، جس طرح میں بن گیا تھا، بیٹھا رہا، حالانکہ میں تو اپنی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ گیا تھا، کام کی وجہ سے، لیکن پھر کہتے چلو پلا جن کر لے گا، پلا مخلوق کر لے گا، پلا موکل کر لے گا، تو نقصان ہو جاتا ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے آپ کو ایک استخارہ مل سکتا ہے، گائیڈ لائن مل سکتی ہے، رہنمائی مل سکتی ہے، حفاظت تو ہوگی، لیکن آپ کی حفاظت کے بعد اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اور کام وار کر لے تو اس وار کے بارے میں آپ کو آگاہی ہوگی۔ حضرت سر جناب جو بھی آپ کو مخاطب کرے لفظ دے، وہ آپ کو کہے کہ اب یہ بندہ کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، لہٰذا اس کے لیے تم یہ عمل اب کر لو یا ہمیں یہ حکم دو۔ ہاں یہ بھی ہے کہ ہمیں حکم دو، ہم کر لیں، آپ سے وہ خود ہی بات کر لے گا، اور اس بات کو کبھی بھی میں نظر انداز نہیں کر سکتا، اور آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ کسی بھی عمل کو کبھی نظر انداز نہ کریں، تب آپ کو فائدہ دے گا، تب آپ کی باطنی آنکھ بھی کھلے گی، تب آپ کی روحانی طاقتیں بھی بیدار ہوگی، تب آپ اپنے قوتوں سے کام بھی لکھ سکتے ہوں، کیونکہ جب آپ خود ان کو پرکھنا چاہتے، ان سے بات کرنا چاہتے تو آپ بات کریں گے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا، تو نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ میری باتیں نارمل ہیں، کچھ اچھی، کچھ غصیلی، کچھ پیار والی، لیکن سمجھانا آپ کا مطلوب ہے۔ جو وقت دیتا ہوں، جو ٹائم دیتا ہوں، سمجھانا ہی آپ کا مطلوب ہے کہ آپ لوگ سمجھ جائے۔ اگر عملیات کی دنیا میں غرق ہونا چاہتے تو بے شک غرق ہو جائے۔ ایک پریوں کے کورس میں ایک اسٹوڈنٹ آیا تو کہتے مجھے پریا کا کورس کرا ہے، میں نے کہا اس کا 30,000 ہم ہدیہ لیتے ہیں۔ آج سامنے بھی بات رکھی تو کہتے میں تو غریب ہوں وغیرہ وغیرہ، مجھے نقصان ہو چکے ہیں۔ تو میں نے کہا جب اتنے نقصان ہو چکے تو اپنے اور کیوں کرنا چاہتے ہوں؟ کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا اصل میں تو یہ ہے اس چیز کے لیے کہ آپ کی حفاظت کر لیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تم کہو کہ بس ہاں میری حفاظت کر لے، اس کے لیے پہلے حالات سے گزر جاؤ، اور تم خود ہو ایک اسٹوڈنٹ، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا، ہر ایک چیز کا ایک ترتیب ہوتا ہے، اس لیے جو ہم نے کورس لاتا ہے ان کے پیچھے ایک راز یہ بھی تھا کہ اسی ہی دنوں ایک بندے نے مجھے کال کیا کہ آج تک میں نے 6 لاکھ روپے پریوں کے پیچھے دیے، آج تک مجھے کچھ نہیں ملا، لہذا میں کیا کروں اب؟ میں نے کہا جو دیے اب اس پہ تو پچھتانا کہ سو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ خود تم نے کیا کہ میں صرف دے دوں اور مجھے بیٹھے بٹھائے مل جائے۔ بات کہیں اور جاری، پریوں کے کورس کے متعلق جاری، حفاظتی کورس پہ بات ہو رہی ہے، لہٰذا بہت ساری باتوں کو پرکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنی طاقتوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر لے، اور عمل کوئی بھی ہو اس میں سے آپ کی طاقتیں بیدار ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھ لینا۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فلق اور سورہ ناس پہ بات کروں گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر اس کے متعلق کوئی سوال وغیرہ ہو تو بے شک کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔